السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ BA آپشنل پیپر نمبر فرسٹ میں میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم لوگ اس لیکچر سے قبل ہم فسانے عجائب سے اخذ کردہ داستان قصے جان عالم اور انجمن آرا اس کہانی کو پڑھ رہے تھے۔ اصل جو اقتباس ہمارے نصاب کے لیے تعین کیا گیا ہے وہ ہے شہزادی کا طوطا خریدنا اور انجمن آرا کے حسن کا ذکر سننا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں پڑھا تھا کہ شہزادہ جان عالم جو ہے فیروز بخت کا بیٹا ہے۔ فیروز بخت اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے ملک قطن کا، اور وہ فسط آباد میں رہتا ہے، لیکن ایک زمانے تک اس کو اولاد نہیں تھی۔ بڑی دعاؤں کے بعد، مدت کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو اس کو جو ہے مختلف نجومی پنڈت جو ہے اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ شہزادے کی زندگی میں 15واں برس بہت ہی مشکل ترین ثابت ہو سکتا ہے، مصائب میں وہ گر سکتا ہے، لہذا 15ویں برس میں اس کو جو ہے بہت ہی محفوظ رہنا ضروری ہے، چوکنا رہنا ضروری ہے۔ بادشاہ اس بات کو قبول تو کر لیتا ہے اور یہ معاملہ خدا کے سپرد کر زندگی گزارتا ہے۔ شہزادے کے نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ شہزادہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد شہزادے کی شادی کر دی جاتی ہے، اور شہزادی کی جس سے شادی کی جاتی ہے وہ بھی طلعت نامی کوئی شہزادی ہے، تو وہ بھی بڑی خوبصورت رہتی ہے۔ بہرکیف ایک دن ہوتا یہ ہے کہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلتا ہے۔ وہ ایک بازار سے گزرتے رہتا ہے تو اس کی نظر ایک طوطے پر جاتی ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے کہ ایک طوطا انسانوں کی طرح جو ہے بہت ہی روانی سے بولتا ہے۔ اس کے یوں فر بولنے سے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کو خرید لیتا ہے ایک بڑی سی رقم دے کر۔ ہم نے یہ یہاں تک پڑھا تھا۔ اس کے آگے بھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ شہزادے کو اس طوطے سے کافی انسیت رہتی ہے، کافی لگاؤ رہتا ہے۔ اس کا سبب یہ رہتا ہے کہ طوطا جو ہے وہ بڑے ہی مزیدار کہانیاں، داستانیں، اچھی اچھی باتیں شہزادے کو سنایا کرتا ہے۔ شہزادے کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، ایک پل بھی وہ اس سے چھوڑ کر نہیں رہتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے دربار میں جاتے رہتا ہے تو شہزادہ طوطے کو اپنے بیگم یعنی ماہ طلعت کے حوالے کر چلا جاتا ہے۔ ماہ طلعت غسل وغیرہ لے کر، شاندار لباس پہن کے، جڑاؤ وغیرہ باندھ کے کر جو ہے آئینے کے سامنے اپنی خوبصورتی دیکھتی ہے اور کنیزوں سے اپنی خوبصورتی کی داد بھی وصول کرتی ہے۔ اس کے دل میں آتا ہے کہ کسی طرح طوطا بھی جو ہے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ طوطے میاں کا مزاج کچھ خفا اور اکھڑا رہتا ہے، لہذا وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو شہزادی پوچھتی ہے کہ میں کس طرح نظر آ رہی ہوں، تو طوطا نظر انداز کرتا ہے، تو شہزادی جو ہے انہیں موت کی دھمکی دیتی ہے۔ تب طوطا کہتا ہے کہ سوال جواب اور بات ہے، دھمکانا اور بات ہے، حکومت سے ڈرانا اور غصے کی آگ دکھانا اور بات ہے۔ بیکار میں آپ مجھ سے مت الجھیے، آپ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا اس تنقیدانہ رویے سے شہزادی خفا ہو جاتی ہے، اور شہزادی جو ہے طوطے سے بحث کرنے لگتی ہے، بڑے غصے میں آتی ہے۔ اسی اثنا میں جان عالم جو ہے محل میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ شہزادی غصے سے تھر تھر کانپ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ طوطے سے بحث کر رہی ہے۔ وہ اس کا سبب پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے کہ آپ کیوں اس قدر غصے میں ہیں؟ خیر، تو طوطا بولتا ہے کہ آج تو قیامت ٹوٹ پڑی، اور یہ خیریت ہے کہ آپ جو ہے آ گئے، نہیں تو میری موت واقع ہو جاتی تھی۔ ابھی
کچھ اس قفس کا دانہ پانی میری قسمت میں تھا. قفس کہتے ہیں پنجرے کو، ورنہ آج شہزادی صاحبہ کے ہاتھوں جان گئی ہوتی. ماہ طلعت نے طوطے کی باتیں سنی تو اس کو اور غصہ آ گیا کہ یہ تو میری شکایت کرنے بیٹھ گیا ہے. وہ شہزادے سے کہتا ہے اگر میری بات کا طوطا صاف جواب نہ دے گا. ماہ طلعت کہتی ہے میں اس سے بات کر رہی تھی لیکن وہ بات کو ٹال دیا ہے، تنقیدانہ انداز کو اپنایا ہے. اگر وہ بات کو صحیح انداز سے، صاف انداز سے جواب نہیں دے گا تو میں اس نگوڑے کی گردن مروڑ اپنے تلوؤں سے اس کی آنکھیں ملوں گی. جب دانہ پانی کھاؤں پیوں گی، جب تک دانہ پانی نہیں کھاؤں گی جب تک کہ یہ صحیح جواب نہیں دیتا. طوطا کہتا ہے کہ حضور ساری کہانی اس غلام سے سنیے. آج شہزادی صاحبہ نہا دھو کے اور خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی. پھر اس غریب سے سوال ہوا کہ بول تو نے ہماری سی صورت دیکھی ہے؟ مجھ بیچارے کے منہ سے نکل گیا کہ خدا نہ کرے اب اس خطا کی سزا پاتا ہوں. میں نے کچھ کہا، اب خدا نہ کرے کہ اس کہنے کی سزا مجھ کو ملے. پھر اس غریب سے سوال ہوا کہ بول تو نے ہماری سی صورت دیکھی ہے؟ جان عالم نے کہا تم بھی کمال کرتی ہو. اب جو ہے شہزادہ بیچ بچاؤ کرتا ہے، کہتا ہے تم کمال کرتی ہو، تم تو سچ مچ پری ہو مگر عقل سے خالی ہو کہ جانور کی بات کا اتنا خیال کرتی ہو. شہزادی کو سمجھاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ طوطا ہے، جانور کی باتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. بولتا ہے تو کیا ہوا، آخر یہ تو جانور ہے اور یہ نادان ہے. اب یہاں یہ باتیں میاں مٹھو بھی سن لیتے ہیں اور انہیں یہ باتیں بہت ہی ناگوارا محسوس ہوتے ہیں. وہ سر سے پیر تک رونے کی صورت بناتے ہیں اور ٹیں سے جھوٹ بول کے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ سچ ہے جس کے برابر کوئی نہیں. وہ ذات تو صرف خدا کی ہے ورنہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے. بات صرف شہزادی کی نہیں ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بھی خوبصورت بنایا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. جب یہ باتیں طوطے کے منہ سے جان عالم سنتا ہے تو اسے رہا نہیں جاتا ہے. وہ مجبور ہو کر پوچھتا ہے جو ہو سو ہو مٹھو پیارے، اب تو سچ کہہ دو، حقیقت کیا ہے؟ طوطے نے عرض کیا سچ کبھی کبھی بہت مہنگا پڑتا ہے. دراصل یہ اس کہانی کی ابتدا ہو رہی ہے جس کو 15 برس پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ 15 برس کی عمر میں شہزادہ مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتا ہے کسی جانور کے ذریعے سے. اب طوطا کچھ کہے گا اور اس کے سبب شہزادہ جو ہے مصیبتوں میں پڑے گا. اب شہزادہ اصرار کر رہا ہے جو سچ ہے وہ کہہ دو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی سچ بہت مہنگا پڑتا ہے، جو سچ مصیبت میں ڈالے اس سے جھوٹ بہتر. بعض دفعہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا گناہ نہیں کہلاتا. اسی طرح طوطا بھی کہہ رہا ہے کہ جو سچ انسان کو مصیبت میں ڈالے بہتر یہ ہے کہ انسان مصیبت میں نہ پڑے، اس لیے انسان جھوٹ بول دو، وہ بہتر ہے. سچ نہ بلوائیے اور میرا منہ نہ کھلوائیے ورنہ در در کی ٹھوکریں کھانی ہوگی. ہاں، اور ملکوں کی خاک چھاننی پڑے گی. دراصل طوطا الٹیمیٹم دے رہا ہے، ایک طریقے کا وارن کر رہا ہے کہ بھئی آپ مجھ سے سچ مت اگلوائیے، اگر میں سچ بول بیٹھوں تو پھر آپ کو در در کی خاک چھاننی پڑے گی. اب یہ باتیں سب سن کر انسانی کیفیت بھی ہوتی ہے، انسانی نفسیات بھی ہوتی ہے کہ اس کو جب کوئی ادھوری بات بتائے تو اس کے مزاج میں قسم کی جو بے چینی پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی جو ہے جان عالم کے مزاج میں بے چینی پیدا ہوئی. وہ بےتاب ہو گیا اور بےتاب ہو کر بولا بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، سارا قصہ صاف صاف سنا دو. طوطے نے کہا سنیے، میں کہتا ہوں بندے پرور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہوں اور سفر کی تکلیفیں برداشت کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ طوطا کہہ رہا ہے. کیونکہ دور دراز کے سفر میں جان اور مال دونوں جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو حقیقت نہیں بتا رہا تھا. کیونکہ جب میں حقیقت بتاؤں گا تو آپ جو ہے پھر سفر کرنے پر آمادہ ہوں گے، اور سفر انسان کے لیے مالی اور جانی اعتبار سے دونوں خطرے والا ہوتا ہے. مگر آپ نہ مانیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو خیر سنیے. وہ کہتا ہے کہ یہاں سے شمال کی طرف آپ کو تقریباً 1 سال تک برابر سفر کرنا پڑے گا.
تب کہیں ایک ایسا ملک ملے گا زرنگار، ایسا خوبصورت کہ کسی نے خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ بڑا ہی خوبصورت ملک ہے۔ 1 سال کی مسافت کے بعد شمال کی طرف آپ مسلسل مسافت کرتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ، تو پھر ایک بڑا ہی خوبصورت ملک ملے گا، اور وہ ملک کیسا ہوگا؟ بے انتہا خوبصورت ملک ہوگا۔ اس ملک کو کسی نے بھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے مکان اور گلی کوچے ایسے کہ دیکھو تو عقل دنگ رہ جائے، عقل کام نہ کرے، اتنا ہی خوبصورت اس کے مکان ہیں، اتنے خوبصورت اس کی گلی ہی کوچے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والے ایسے خوبصورت ہیں کہ 14ویں کا چاند انہیں دیکھ کے ایسا شرماتا ہے کہ غم سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے 15ویں تاریخ سے تو چاند خود بخود گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کسی کی خوبصورتی کو۔ کہتا ہے کہ جب چاند، وہ بھی کون سا چاند؟ مکمل چاند، خوبصورت چاند، اپنی خوبصورتی کی انتہا کو ہوتا ہے 14ویں کا چاند۔ جب اگر وہ کسی وہاں کے لوگوں کی خوبصورتی دیکھتا ہے تو پھر وہاں سے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، غم کے مارے، شرم کے مارے۔ وہاں کی ایک شہزادی ہے، اب حقیقت یہ ہے، کیا ہے؟ اس کا نام انجمن آرا۔ میری کیا مجال اس کے حسن کی تعریف کر سکوں، اس سے کیا مراد؟ تعریف کے قابل نہیں۔ جب کوئی شے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے انداز سے پیش کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ میری مجال نہیں کہ اس کے حسن کی تعریف کر سکوں، وہ تعریف سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ایسا کہنا ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا جتنا ہوں کہ 700 کنیزیں سونے کے پٹکوں سے کمر کسے اور جڑاؤ تاج سروں پر دھرے، دن رات ان کی خدمت میں رہتی ہیں۔ اس انجمن آرا کی خدمت میں 700 کنیزیں رہتے ہیں، اور وہ بھی معمولی کنیزیں نہیں رہتی ہیں۔ یہ تخیلی باتیں ہیں، اور تخیل کی آمیزش سے مافوق الفطرت کے عناصر کو شامل کر کے ہی داستانیں بیانی کی جاتی ہیں۔ 700 کنیزیں ہیں جو سونے کے پٹکوں سے لیس ہیں، کمر کسے ہوئے ہیں، جڑاؤ تاج سروں پر دھرے ہوئے کنیزوں کے، دن رات وہ خدمت کرتی ہیں۔ ان کنیزوں کی لونڈیوں میں سے کسی کو شہزادی صاحبہ دیکھ لے تو یقین ہے کہ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ شہزادی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کنیزیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائیں، اتنی خوبصورت، اتنی حسین ہے۔ اب یہ ساری کیفیت جو ہے طوطا شہزادے جان عالم کے سامنے شہزادی کے حسن کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، خوبصورت چیزیں اس کے دل کو بھاتی ہیں۔ جب طوطے کی زبانی وہ انجمن آرا کی خوبصورتی کا تذکرہ سنتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی بھی کیفیت غیر ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر جو ہے ماہ طلعت بھی بیٹھی ہوئی رہتی ہے، جس کو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے حسن پر بہت ہی فخر تھا، گھمنڈ تھا، اس کو ایک احساس تھا کہ میری جیسے شاید کوئی اور خوبصورت نہ ہوگی۔ اب جب اس کی خوبصورتی، انجمن آرا کی خوبصورتی ماہ طلعت کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ماہ طلعت بھی سن کر دنگ رہ جاتی ہے اور سر جھکا لیتی ہے۔ جان عالم یہ سن کر کیا کرتے ہیں کہ پنجرہ اپنے ساتھ دیوان خانہ میں لے آتے ہیں، اور مفصل حالات، اب وہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جان عالم میں، اور اسی بے چینی کی کیفیت کے سبب وہ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی سبب سے شہزادی کے سامنے مکمل داستان، مکمل کیفیت پوچھ نہ سکے، اب اس کو تنہائی میں لے کر آئے، مفصل حالات پوچھنے لگے۔ طوطا سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں شہزادی کی۔ طوطے نے سمجھ لیا کہ جان عالم انجمن آرا کے حسن کا بیان سن کے دیکھے بغیر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ اب بات بھی تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے طوطے نے انجمن آرا کے حسن کا اظہار کیا تھا، اس کی کیفیات کو بیان کیا تھا، کوئی اور بھی ہوتا
تو اس کی بھی کیفیت اسی طرح ہوتی۔ طوطا یہ سمجھ لیا، طوطا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ بات ٹل جائے، شہزادے کا دل ادھر سے ہٹ جائے، دماغ، ذہن، توجہ وہاں سے ہٹ جائے، تاکہ شہزادے کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ جائیں اور انجمن آرا سے ملیں۔ اگر انجمن آرا سے ملنے کا خیال ہوتا تو پھر ایک اس کے لیے سفر درکار ہے، مسلسل سفر، طویل سفر اس کو درکار ہے، پھر وہ وہاں تک جانا پڑے گا، اس کو 1 سال کی مسافت طے کرنی پڑے گی۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح شہزادے کا دل ادھر سے ہٹ جائے اور وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ مگر مقدرات ٹلتے نہیں، قسمت میں لکھی ہوئی باتیں ہونی ہی رہتی ہیں، اور شہزادے کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ وہ 15 برس کی عمر میں ایک طویل سفر کرے گا، مشکلات اور مصائب میں گرے گا، مشکلات اور مصائب کا سامنا کرے گا، اور اس میں جو ہے سرخرو رہے گا، کامیاب ہوگا۔ اب طوطے کے لاکھ کوشش کے باوجود بھی شہزادے کا دل اور دماغ وہاں سے نہیں ہٹتا، کیونکہ اس کی قسمت میں تو جنگل جنگل کی خاک چھاننی لکھی تھی۔ کسی طرح وہ باز نہ آیا، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ آخر طوطے نے جانے عالم سے کہا کہ طوطا اب یہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کسی طرح نہیں مانتے تو سنیے، میں آپ کو اس شرط پر لے چلوں گا، وہاں پر، کہاں پر؟ انجمن آرا کے پاس چلوں گا ساتھ، لیکن ایک شرط درکار ہے، اور شرط کیا ہے کہ آپ میرا کہاں مانیں، نہ مانیں گے تو دھوکہ کھائیں گے۔ لازمی ہے کہ آپ کو میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانیں گے، میری کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو پچھتانا بھی پڑے گا، پھر مجھ کو بھی جیتا نہ پائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف پچھتاتے رہ جائیں گے، بلکہ ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ میں بھی جی نہیں پاؤں گا۔ اگر آپ وعدہ خلافی کر دیں گے، دھوکہ دیں گے، تو اس میں پچھتانے کے ساتھ ساتھ میری اپنی جان جانے کے بھی امکانات ہیں۔ اب شہزادے کی مزاج میں بے چینی پیدا ہو گئی، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس پہ سن کر اس پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی تو خواہش اور تمنائیں بیدار ہو گئی ہیں کہ کسی طرح وہ جائیں اور شہزادی کو دیکھ آئے۔ اور جب انسان کی خواہشیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس کے ہوش و حواس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش و حواس پر خواہشات حاوی ہو جاتے ہیں تو اس کے تکمیل کے لیے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس بات کا بھی خیال نہیں کرتا کہ کیا میں ان وعدوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ بس ایک دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا مطلب تکمیل ہو جائے، مقصد بر آئے، مکمل ہو، میں اس کو حاصل کر لوں۔ بس اسی کیفیت میں شہزادہ بھی جو ہے طرح طرح کے وعدے کرتا ہے۔ تو میرا ہمدرد ہے، تیرا ہر کہا مانوں گا، اور تیری صلاح کے خلاف کچھ نہ کروں گا۔ مکمل تیقن دلاتا ہے کون؟ جان عالم۔ کس کو؟ طوطے کو، کیونکہ اب طوطے کا کام کیا ہے؟ وہ شہزادے کی رہبری کرتے ہوئے انجمن آرا تک لے کر جانا ہے۔ انجمن آرا 1 سال کی مسافت پر جو ملک ہے، اس ملک کی شہزادی ہے، لیکن مصائب، اب ظاہری بات ہے 1 سال کا سفر، پیدل سفر، گھوڑے کا سفر، جو بھی ہو، اتنے طویل سفر میں مصائب کا آنا لازمی ہے۔ طے پایا کہ رات گزار لی جائے اور صبح کو روانگی ہوگی۔ اب یہ لوگوں میں طے ہوگی بات کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ میری وعدہ خلافی نہیں کریں گے تو میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ دونوں میں طے ہوا کہ اب چونکہ رات ہو گئی ہے تو کسی طرح رات گزار لیں گے، اور صبح کو جو ہے روانگی ہوگی۔ کہاں روانگی ہوگی؟ انجمن آرا کو کہ ملک کی طرف روانگی ہونے کا طے پایا گیا۔ کس میں؟ طوطے میں اور جانے والے میں۔ اب بات تو طے ہو گئی، رات گزارنا ہے، لیکن جذباتی کیفیت کے سبب جان عالم کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، اضطرابی کیفیت ہے، بے چین ہے، کل کے سفر کی سوچ دل و دماغ پر حاوی ہے، کل کی باتیں سوچ کے جو ہے اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ اس جان عالم کی آنکھوں میں نیند کہاں؟
کروٹیں بدل بدل کے رات کاٹی، ادھر کروٹ بدل رہا ادھر کروٹ بدل رہا، کسی طریقے سے اس کو رات کو کاٹ دیا، رات کٹ گئی بے چینی کے عالم میں، یا پھر کل جانے کی خوشی کے عالم میں۔ دن نکلا تو شہزادے نے اپنے بچپن کے دوست اور ساتھی یعنی وزیر زادے کو یاد کیا۔ اب طویل سفر ہے، تنہا بھی نہیں کیا جا سکتا، اور عموماً داستانوں میں ہیرو کے ساتھ ایک سائیڈ ہیرو بھی ہوتا ہے۔ اگر داستان میں ہیرو شہزادہ ہے تو سائیڈ ہیرو اکثر وزیر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی جو ہے شہزادے کا جو سائیڈ ہیرو ہے وہ وزیر زادہ ہے، اور اتفاق سے وہ وزیر زادہ جو ہے وہ بچپن کا دوست ہے شہزادے کا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، اپنے دوست ساتھی کو بلاتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ملازموں کو حکم دیا کہ 2 تیز رفتار ہوا سے باتیں کرنے والے گھوڑے سفر کے لیے تیار ہو۔ ملازموں کو حکم دے دیا۔ اب 2 گھوڑے کس کے لیے؟ ایک گھوڑا شہزادے کے لیے، جانی عالم کے لیے، دوسرا جو ہے ان کے بچپن کے دوست کی خاطر۔ یہ 2 گھوڑے تیار کیے جائے۔ کیسے ہو؟ تیز رفتار ہو، ہوا سے باتیں کرنے والے، اس مراد بہت تیز دوڑنے والے ہو۔ عربی گھوڑے کہا جا سکتا ہے، گھوڑوں کی نسل میں عربی گھوڑوں کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، بہت ہی طاقتور، بہت تیز رفتار دوڑنے والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، گھوڑے تیار ہو گئے تو شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں ضروری سامان ساتھ لے کے انجانی منزل کے لیے چل نکلے۔ نہ سدھ بدھ کی لی اور نہ منگل کی لی، نہ سدھ بدھ کی لی اور نہ منگل کی لی، نکل شہر سے راہ جنگل کی لی۔ نہ دن دیکھا نہ وقت دیکھا نہ مقام دیکھا، ہاں بس ایک چاہ تھی، ایک خواہش تھی کہ کسی طرح جائے اور انجمن آرا کو پائے۔ بس اسی چاہ میں جو ہے راہ جنگل کی لی، شہزادہ جو ہے جنگل کی طرف چل پڑا۔ تو اصل میں ہمارے اقتباس میں جو ہے بس اتنا ہی شامل ہے، جان عالم کا طوطے کا خریدنا اور انجمن آرا کا کے حسن کا ذکر سننا۔ اب یہاں جان عالم بازار میں جاتے ہیں اور اس بوڑھے سے طوطا خرید لاتے ہیں۔ طوطا خرید لانا گویا ایک مصیبت ہی ثابت ہوا ہے جان عالم کے لیے، کیونکہ اسی طوطے نے جو ہے انجمن آرا کی اطلاع دی، اس کی خبر دی، اس کے حسن کی تعریف کی، اور جب اس کے حسن کی تعریف کی تو وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہوئے، حالانکہ وہ دیکھے نہیں، لیکن طوطے کی باتوں پر یقین کر لیا، اور یقین کر اس کی تلاش میں وزیر زادے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد بہت سارے مصائب میں گر جاتے ہیں، جیسا کہ دیگر داستانوں کی طرح اس داستان میں بھی جو ہے ما فوق الفطرت عناصر ہیں جو شہزادے کی یا داستان کے ہیرو کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ما فوق الفطرت عناصر جن، دیو، بھوت، پری وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہیرو کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک اینٹی ہیرو ہوتے ہیں، انہیں ولن ٹائپ کے ہوتے ہیں جو شہزادے کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ ہر داستان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ داستان کا ہیرو مصائب میں گھرتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے ما فوق الفطرت عناصر وہاں پر موجود ہوتے ہیں یا وہ آتے ہیں، پھر اس ما فوق الفطرت عناصر کے سہارے وہ اینٹی ہیرو یعنی ویلن جو بھی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے مقاصد کو بر لے آتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو ہے جان عالم انجمن آرا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت داستان تھی، خوبصورت اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ اس میں لکھنؤ کی تہذیب نظر آتی ہے، اس کا طرز بہت خوبصورت ہے، اس کی زبان و بیان بھی بہت ہی صاف ہے۔ اس طرح جو ہے داستان کا جو قصہ ہے ہمارے سلیبس میں، وہ دونوں بھی داستانیں ہم نے تکمیل کر لی۔ ایک جو فسانے عجائب سے لی گئی تھی جو ابھی ہم نے پڑھی، جان عالم کا طوطا خریدنا اور انجمن آرا کے حسن کا ذکر سننا، تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور دیکھیے یادی کے طور پر کہہ رہا ہوں، طوطے کا خریدنا، جان عالم شہزادہ، ماہ طلعت شہزادی، طوطے کا اظہار کرنا انجمن آرا کی خوبصورتی کا، شمال کی جانب
1 برس کا سفر طے کرنا اور انجمن آرا کو حاصل کرنا، یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے داروغہ کی 5 انگلیاں گھی میں یہ بھی پڑھا، جو فسانہ آزاد سے اخذ کردہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حکمران نااہل ہو، ذمہ دار نااہل ہو، تو ملک کے اندر علاقہ جات میں کرپشن، رشوت خوری کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور ہر انسان صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں۔ نواب صاحب اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس کام کرنے والوں کا مزاج بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ہر کوئی جو ہے رشوت خوری کی طرف توجہ دیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس سے نواب کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جہاں انسان چوری کرتا ہے تو چور پہ مور کہتے ہیں، اکثر وہ چوری کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کوئی نہ کوئی وہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اس چور کی چوری پر بھی ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ داروغہ پر ڈاکہ بھی فوجی نے ڈالا اور اپنا حصہ اس سے لیا، چھینا، جو بھی ہے۔ تو یہ دونوں داستانیں ہمارے نصاب میں شامل تھی، اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ داستان کی تعریف، داستان کا آغاز، داستان کا ارتقاء، داستان کے ضائع ترکیبی، پھر یہ دونوں داستانیں جو فسانہ جائب اور فسانہ آزاد سے اخذ کردہ ہے، جان عالم کا طوطا خریدنا، داروغہ کی 5 انگلیاں گھی میں۔ اس طرح داستان سے متعلقہ ہمارا نصاب میں جو کچھ بھی مواد تھا، جو کچھ بھی موضوعات تھے، وہ تکمیل ہو گئے۔ اب ناول کی تعریف، اس کا آغاز و ارتقاء انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔